الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام للرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صلوات. دعا ہے پروردگار جس مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ذکر پاک کا اہتمام کیا گیا، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اور وارثان ذکر کے صدقے میں پروردگار ان کی برزخ کی منازل آسان فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور برادران کے اس پرخلوص تمام کا ان کو پروردگار اجر کثیر عطا فرمائے، اس ذکر کو ان کی نسلوں میں جاری فرمائے، جتنی جائز دعائیں رکھتے ہیں اس ذکر کے صدقے میں پروردگار پوری فرمائے، اور پروردگار سے دعا ہے آپ تمام برادران عزیزان بزرگان کی اس پرخلوص لوکری حاضری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ مالک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، مالک ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص مرحومین جن کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے اور ان کے خاندان کے اور بھی جتنے مرحومین ہیں اور مجلس کے جتنے معاونین ہیں، ان کے جتنے مرحومین ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے جسے مجلس ترحیم کہتے ہیں۔ مجلس ترحیم ایک مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے ہو رہی ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بہترین وسیلہ ہے وارثان قرآن کا ذکر۔ خود بھی شافی معاشر ہے، قرآن بھی شافی معاشر ہے، لیکن قرآن کے وارثان بھی شافی معاشر ہیں۔ مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے جہاں اور بہت سے طریقے ہیں، وہاں دو طریقے بہت معروف ہیں اور بڑے عظیم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھو، دوسرا یہ ہے کہ وارثان قرآن کا ذکر۔ اور یہ جو ہم وارثان قرآن کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو نبی اعظم کے فرمان کے مطابق ہے۔ نبی اعظم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیت۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں بھی جو کام کرتے ہیں انہی دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، قرآن کو اور اہل بیت کو۔ سمجھے فرمانے سبھی سے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ ایک قرآن کو
اور دوسرا ابھی خطبہ میں بھی چند باتیں اسی حوالے سے ہوئی ہیں جمعے کے خطبہ جو تھا. ویسے بھی دروس کی صورت میں, مجالس کی صورت میں ہم تو ایسے لوگوں سے برات کرتے ہیں کہ جو صرف قرآن لیتے ہیں, اہل بیت کو نہیں لیتے, اور وہ لوگ ان سے بھی برات کرتے ہیں جو اہل بیت کو لیتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں برات کرتے ہیں؟ کہ جنہوں نے قرآن لیا اہل بیت کو چھوڑ کے انہیں قرآن سمجھ نہیں آئی, انہیں قرآن سمجھ نہیں آئی, اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ کے اہل بیت لیے انہیں آج تک اہل بیت سمجھ نہیں آئی. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی عقائد جو غلط ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے. ان دو چیزوں کو ہم نے لینا تھا, ایک قرآن کو, دوسرا سارے بولے ذرا میرے ساتھ, ایک کس کو لینا تھا؟ میں نہیں کہہ رہا, نبی کی حدیث ہے کہ ایک قرآن کو لینا تھا, دوسرا کس کو لینا تھا؟ اہل بیت کو. مسائل ہی وہاں پہ ہوئے کہ دونوں کو جب لوگوں نے نہیں لیا, ایک کو لیا تو دوسرے کا پتہ نہیں چلا. ایسے کہ یعنی اگر اہل بیت کو لیا قرآن کو چھوڑ کے, ابھی تک اہل بیت کی نہیں سمجھے. اہل بیت کچھ کہتے ہیں, ہم کچھ کہتے ہیں, اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن لیا ہے ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے. ایسے ہی تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہم کام کرتے ہیں, اپنے جو معاملات ہیں ان میں بھی, فقہ میں بھی, دین میں بھی, دنیا میں بھی ہم دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. ایسے ہی جب ہم اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے تمام کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا طریقہ یہی ہے, ہم قرآن کو بھی فراموش نہیں کرتے, اہل بیت کو بھی فراموش نہیں کرتے. اور یہ میں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل جو بات ممبر پہ ہوتی ہے وہ صرف آپ تک نہیں, وہ کہاں تک جا رہی ہوتی, ہر گھر میں جا رہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جو لوگ یہ برداشت نہیں کرتے تھے نا ذکر, آج اللہ نے ان کے گھر میں بھی یہ ذکر پہنچا دیا ہے. تو آج جو بھی بات کرنی ہوتی ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. کیا جی؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں چیزوں کو لیتے ہیں, قرآن کو بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی. یہی ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے. اس لیے ہم مرحومین کو کیا کرتے ہیں, میں بتا رہا تھا کہ ہم قرآن کو بھی فراموش نہیں کرتے, ہم اہل بیت کو بھی فراموش نہیں کرتے. چونکہ یہ ذکر ہوگا تو آپ کو قرآن کا بھی پتہ چلے گا. میں اکثر یہ بھی جملہ کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں 1400 سال ہو گئے آج تک اور قیامت تک کے لیے ایک ممبر دے دیا ہے کہ جس سے قرآن بھی بیان ہوتا ہے اور اہل بیت کا فرمان بھی بیان ہوتا ہے. اور اسی لیے تو یہ طاقتیں آپ کو مٹا نہیں سکی نا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اتنی بڑی طاقتیں آپ کو مٹا نہیں سکی. مگر نہ اگر آپ تاریخ پہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے نظر کریں یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اسے کہنا خلاصہ تعلیم سمجھا دیں تو آپ یقیناً یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آج ہم پھر باقی کیسے ہیں. جہاں حکومتیں لگی, تلواریں لگی, دولتیں لگی, خزانے لگ گئے, آپ موجود ہیں, لیکن جب نتیجہ نکلے گا تو کیا ہوگا کہ یہ حسین کا کرم ہے کہ اس ہستی نے ہمیں ممبر دیا کہ اس ممبر سے ہمیں قرآن بھی سننے کو ملا اور اہل بیت کا فرمان بھی سننے کو ملا. اور اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اصل مقصد تو ہے نا تربیت. ہم مرحومین کے لیے نیک کام کر رہے ہیں, یعنی اشارے ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے ہم نے ادھر ہی جانا ہے. میں چند باتیں کروں گا, آپ کے ہاتھ کھڑے کروا لوں گا, نعرے لگوا لوں گا, مسئلہ تو نہیں. اہل بیت کا جو ذکر ہی ایسے ہے جو علی والا ہے اس نے علی کرنا ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے کہ ہم کیا کریں, ہمیں کرنا کیا ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے. پروردگار اپنے بندوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. غور فرما رہے
پروردگار کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بندوں کی خصوصیات، چند صفات بیان کر رہے ہیں. اور صفات کون سی ہے؟ اور میں یہ بیان کرنے سے پہلے میں اپیل ضرور کروں گا کہ جو بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں نا، ایک دفعہ گھر جا کے جب بھی ٹائم ملے نا، سورہ فرقان کی یہ جو آخری آیات ہے نا 63 سے لے کے آخر تک، جہاں یہ سورہ ختم ہو گئی، آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، یہ جہاں ختم ہوتی ہے، یہ آیات جو ہے ان کو پڑھیے گا. جب پڑھ لینا تو پھر سوچئے گا بھی اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں اور میں کیسا ہوں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پروردگار فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی زمین پہ عاجزی سے چلتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ رحمان کے بندے کون سے؟ رحمان جو لفظ استعمال ہوا، لفظ اللہ بھی استعمال ہو سکتا تھا. علماء نے مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ رحمان اس لیے یہ ذکر کیا گیا نام کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے کہ رحمان اللہ کا وہ نام ہے جو صرف اللہ سے مختص ہے. رحمان اللہ کے غیر کے لیے، یعنی صرف رحمان کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے. عبد الرحمان، اچھا کیا ہے جی؟ رحمان کس کے لیے خاص ہے جی؟ اللہ کے لیے. تو رحمان کے بندے کون ہیں جی؟ فرمایا جو اللہ کی زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ اکڑ کے آہستگی سے چلتے ہیں. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. دبے پاؤں چلتے ہیں، فروتری سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ آہستگی سے چلتے ہیں. اور آگے فرمایا دوسری نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا جب ان کی گفتگو جاہلوں سے ہوتی ہے تو انہیں سلام کر دیتے ہیں. توجہ فرمائیے، باتیں چند آئے گی جو یقیناً ہمارے فائدے کے لیے بہت ہوں گی. میں چند اور بھی باتیں کروں گا اسی کے حوالے سے. پروردگار فرما رہے کہ زمین پہ اکڑ کے آہستگی سے چلو. کیا جی؟ یعنی تیرے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تیرے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اور خود مولانا تقیان فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری ابتدا بھی نجس، تیری انتہا بھی نجس، درمیان میں تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ کیا بات! یہ ہے ہمارے امام. فرمایا تیری ابتدا بھی نجس ہے، ایک نجس قطرہ ہے جس سے تیری ابتدا ہو رہی ہے. جب تو دنیا سے جا رہے ہیں جو تجھے ہاتھ نہ رہے اس پہ غسل مسح میت واجب ہو رہے ہیں. تجھے ہاتھ لگانے سے غسل واجب ہوئے جس کا نام غسل مسح میت. فرمایا تیری ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، درمیان میں کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ تجھے غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر درمیان میں تجھے اللہ نے عزت عطا کی ہے تو خدا کا شکر ادا کر. کیا کر؟ یعنی یہ اکڑنے والی بات نہیں ہے کہ ہم اکڑ کے چلیں. لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے. اور آگے فرمایا جب جاہلوں سے خطاب ہو جائے تو میرے بندے وہ ہیں جو جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، انہیں سلام کر دیں. اب اس سے مراد اس سلام سے یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں. یعنی اس سلام سے مراد ہے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے. اکثر ہم اپنے معاشرے میں بھی کرتے ہیں نا کہ بھائی یا میرا آپ کو سلام نہیں ہے بس. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جاہلوں سے خطاب ہو جائے تو کیا کرو؟ سلام کر دو. یہ دو نشانیاں بجا دو. آگے اگلی نشانی کیا ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں والذین یبیتون، کیا ہے جی؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سجدے کرتے ہیں اور یعنی خدا کی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے دور رہنے والے اللہ کے وہ والے بندے نہیں جو اللہ پسند کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں اللہ. اب یہ ظاہر ہے جن بندوں کی اللہ بات کر رہا ہے جو رحمان کے صحیح معنوں میں بندے، ظاہر سی بات ہے ان کی تعریف ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کے عبادت اللہ کی کرتے ہیں.
اس میں نماز شب کا علماء نے مفسرین نے ذکر کیا کہ نماز شب ادا کرتے، سجدے بھی دیتے، نماز جسے نماز تہجد بھی بولتے ہو، نماز شب پڑھتے. یہاں تک ایک روایت سناتا جاؤں. یہ روایت ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھی آپ کے جبرائیل سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو. کیا کہا جی؟ جبرائیل سے کہا مجھے کیا کرو؟ نصیحت کرو. تو جبرائیل نے نصیحت کی، کون سی؟ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ جتنی عمر بھی جی لو ایک دن مرنا ہے. جبرائیل کیا کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی اعظم کو اس بات کا نہیں پتا تھا؟ یہ باتیں ہمارے تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں. اکثر اس پہ اکڑ جاتے ہیں، یہ روایت کیسی ہے کہ نبی کو جبرائیل نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے تک باتیں پہنچانے کے لیے. فرمایا یا محمد جتنی دیر جتنی عمر بھی جی لو ایک دن مرنا ہے. فرمایا جس سے بھی محبت کرو ایک دن اس سے بچھڑنا ہے. کیا ہے جی؟ یہ جبرائیل نصیحت کر رہے ہیں نبی اعظم کو، نبی اعظم کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی. جس سے جتنی محبت کرو اس سے بچھڑنا ہے. آگے فرمایا، آگے جبرائیل کہتا ہے کہ جو عمل کرو آخر کار اس سے تمہیں ملنا ہے. توجہ فرمانے اس جملے کی طرح سمجھ آئے گی جب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پروردگار فرماتا ہے اگر انسان تو نے رائی برابر بھی نیکی کی اس کا اجر بھی پاؤ گے، اگر رائی برابر گناہ کیا تو اسے بھی پاؤ گے. جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ تو جو بھی عمل کرے گا تو اسے ملے گا، یعنی وہ تیرے سامنے ہوگا. اور فرمایا یہ بھی جان لے کہ مومن کا شرف نماز شب میں ہے. کس میں جی؟ مومن کا شرف کس میں ہے؟ نماز شب میں ہے. اور فرمایا اس کی عزت دوسروں کی عزت کرنے میں ہے. یہ بڑی بات ہے. اس کی عزت کس میں ہے؟ یعنی صرف اپنی عزت نہیں، مومن تو وہ عزت والا ہے کہ جو دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. کتنے پیارے انداز میں نصیحت ہے جو ہمیں کی گئی. یعنی پروردگار میں ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نمازی، پرہیزگار دیکھنا چاہتا. زندگی تو یہی ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے یہ مجلس کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھے اعمال کر رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ دن بھی دکھاتا ہے کہ آج تک یہ سوچنے کا موقع ہے، آج تو اس کے لیے بیٹھے، کل تو تیری مجلس میں یا تیرے ختم میں لوگ بیٹھیں گے، تیرے لیے لوگ دعا کریں گے، آج تو دعا کر رہے. تو اللہ کے جو بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، جاہلوں سے کلام ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کر دیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ یہ جو میرے بندے ہیں رحمان کے بندے، فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کے عبادت. اور یہ یاد رکھیے گا مومن کی پہچان بھی عبادت ہے. کیا ہے جی؟ مومن کی صفات میں سے عبادت. ایک ربیہ نام کا صحابی تھا، نبی اعظم کی بارگاہ میں چلتا ہوا آیا. اب ظاہر کتنا مقام ہوگا یہ خود سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا کہ وہ آیا، مسجد نبوی ہے، نبی فرماتے ہیں ربیہ آج کچھ مانگ، میں نبی تجھے عطا کروں. کیا جی؟ اب ہم تو مانگتے ہیں نا، نبی اعظم سے مانگ رہے ہیں، نبی اعظم کے صدقے میں مانگ رہے ہیں، اہل بیت کے صدقے میں مانگ رہے ہیں، ملتا بھی ہے، یعنی کہ ملتا نہیں. اب اس بندے کا کیا مقام ہے کہ جس کو خود نبی کہہ رہے ہیں ربیہ تو مانگ آج میں دوں. بڑا مقام ہوگا نا. اور اگلے جملے آپ سنیں گے تو آپ ضرور کہیں گے واقعی اس کا بڑا مقام تھا. جب کہا نبی نے کہ ربیہ مانگ کچھ جو مانگنا چاہتا ہے آج میں تجھے دوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں تجھے رحمت سے بھر دوں. اس کا کیا جملہ تھا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، اللہ نے دیا ہی اتنا ہے، مانگنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں.
اللہ نے دی ہے اتنا کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ کوئی ایسی چیز مجھے لگتی نہیں ہے کہ جو مجھے مانگنی چاہیے، اللہ نے سب کچھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی فرماتے ہیں اے ربیہ پھر بھی مانگ، توکل دیکھنا، کہا پھر بھی مانگ۔ اور ربیہ کہتا ہے اچھا یا رسول اللہ اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہیں نا تو پھر کسی عام دربار سے تو میں نے مانگنا نہیں ہے، آپ کے دربار سے مانگنا ہے تو پتہ نہیں میں کچھ ہی مانگ لوں، مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ کیا کریں؟ مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ اب روایت چپ ہے، میں بھی چپ ہوں، میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ ساری رات سوتا رہا، جاگتا رہا، کیا سوچتا رہا، روایت میں کچھ نہیں ہے، میں بھی نہیں بیان کروں گا۔ اب جب صبح ہی نبی کے پاس آتا ہے، ہاں ربیہ مان کیا سوچا ہے، جملہ سنیے اور اپنے اذہان کو منور کیجئے اس جملے سے۔ ربیہ کو جب کہا نا کہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، ربیہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بس ایک ہی خواہش ہے، بروز محشر میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ آپ کا ہمسایہ بن جاؤں۔ نبی اعظم فرماتے ہیں تجھے ہمسائیگی مل گئی، کیا ہوا؟ توجہ فرمائیں گے؟ اب آپ پریشان ہو گئے، اسے مل گئی ہم کدھر گئے؟ توجہ ہے نا بھئی، اسے تو مل گئی ہم کدھر گئے؟ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو مل گئی، اب یہ بتائیں اگر کوئی آپ کا ہمسایہ بننا چاہے یا آپ کی اہل بیت کا ہمسایہ بننا چاہے تو کیا کرے؟ فرمایا اگر کوئی میرا ہمسایہ بننا چاہتا ہے یا میرے اہل بیت کا ہمسایہ بننا چاہتا ہے تو اتنا بڑا کام نہیں ہے، کبھی کبھی اللہ کی زمین پہ لمبا لمبا سجدہ دیا کرو۔ کیا کرو؟ کبھی کبھی اللہ کی زمین پہ لمبا لمبا سجدہ دیا کرو۔ مومن آپ کا یہ مقام ہے کہ اگر آپ سجدہ دیتے ہیں، اور آپ کے لیے تو ایک اور بڑا اعزاز ہے، تیرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ اے مومن جب سجدہ تو خاک شفا پہ دے گا نا، جب تو سجدہ دے گا نا خاک شفا پہ، تو تیری یہ جو نماز میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں نا، خاک شفا کے صدقے میں اس کی برکت سے وہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں، کمی ہو جاتی ہے نا، بعض اوقات انسان ہے اس سے کمی ہو جاتی ہے، فرمایا وہ پوری ہو جائے خاک شفا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اور مومن کی یہ پہچان میں نے کہا نا، جناب امیر مسلم جب کوفے میں آئے تھے، فضائل کا جملہ اور سنا دیں، کوفے میں جب آئے تھے ابن زیاد آیا، حالات بدل گئے، جب حالات بدلے ظاہر سی بات ہے لوگ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اہل بیت کے ماننے والے، ظاہر سی بات ہے تقیہ میں چلے گئے ہوں گے۔ تو ایک جاسوس آیا مسجد کوفہ میں، کیا جی؟ بڑی بات سننے والی ہے، ایک جاسوس آیا مسجد کوفہ میں، پتہ کروں یہ علی والے کہاں چلے گئے، اہل بیت کے ماننے والے کہاں چلے گئے۔ جاسوس کوفے میں آ کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کے کھڑا ہو گیا، اور وہ بندہ کر کیا رہا تھا؟ خدا کی عبادت کر رہا تھا، بڑے اطمینان سے رکوع کر رہا تھا اور بڑے اطمینان سے سجدہ کر رہا تھا، اور اسی وقت کہا کہ جو بھی اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی کا شیعہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے جی؟ علی کا شیعہ، وہ علی کا شیعہ، یہ ہماری پہچان ہے۔ اور رحمان بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ کے، اور رات کی عبادت میں بڑی لذت ہے، جب رات کی آپ عبادت کرتے ہیں تو ریاکاری نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتا جی؟ ریاکاری۔ دن میں تو ہو سکتا ہے دکھاوا ہو، لیکن رات میں بالکل سکوت ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے، ایک خالق ہوتا ہے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ اس وقت میں تیرا انتظار کر رہا ہے میرا بندہ آ جائے۔ اور آپ کے امام کہتے ہیں نا، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے چوتھے امام فرما رہے تھے پروردگار تیرا کتنا شکر ادا کروں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، میرے پروردگار تیرا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، میرے پروردگار تیرا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اتنا کریم۔ اور پھر اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے؟
انجام تو یہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اور پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار بھی یہاں تک فرماتا ہے اگر تم مضبوط قدم میں چلے جاؤ پھر بھی یہ موت تمہیں پا لے، اس موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور پروردگار نے آگے کیا فرمایا؟ پروردگار اگلی آیات میں، بس میں کافی ٹائم ہو گیا ترجمہ کرتا جاؤں، اگلی آیات میں پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو رات کو عبادت کرتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خدا سے التجا کرتے ہیں پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ کیا کر؟ عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے دعا کرتے، فرمایا پیچھے پڑھا نا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ یعنی عمل کے ساتھ ساتھ دعا ہے، صرف دعا نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف دعاؤں میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عمل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اکثر شعبان آئے گا ہم دعائیں مانگیں گے، 15 شعبان کو عریضے بھیجیں گے، ایسے ہی تو اکثر آپ دیکھیں گے، بلکہ میں تو کہوں گا 90% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے عریضے لکھے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مولا مجھے بیٹا عطا فرما دے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، فلاں کو یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اپنی صرف بات ہوگی، امام کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یعنی چند ایک لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ مولا سب کچھ ہے، ایک آپ نہیں ہے۔ مولا آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ربیہ نے آپ کو طریقہ سمجھایا، کتنا توقع رکھا، مولا سب کچھ اللہ نے دی ہے، صرف ایک چیز ہے آپ کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے۔ اور آگے پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ان کی چند اور صفات بیان کرتے ہیں، چند کی بیان کروں گا، ویسے تو غالباً 11 بیان کی گئی صفات۔ فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کے آگے جھکتے ہیں، یعنی جو مشرک ہے اس کا اللہ کے بندوں سے کوئی تعلق ہی۔ کوئی اگر کہے نا میرا عقیدہ بڑا بلند ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو بھی خدا مانتا ہے یا معبود مانتا ہے، تو پھر قرآن تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی وہ توحید والے ہوتے، غیر خدا کو ماننے والے غیر خدا کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، توجہ فرما رہے۔ آگے فرمایا اگر کوئی توبہ کر لے اور توبہ بھی خالص ہو تو پروردگار معاف فرما دے۔ فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کیا نہیں کرتے جی؟ جھوٹی گواہی۔ اور اگلی بات میں اسی پہ جو ہے نا ان صفات کا اینڈ کروں گا، آگے چند باتیں کروں گا۔ پروردگار اگلی صفات میں فرماتا ہے کہ جب بری محافل کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بری محافل کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ بری محافل سے کیا مراد ہے؟ ایسی محافل جس میں خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایسی محافل کی طرف نہیں جاتے۔ اس کے برعکس یہ نہیں کہ وہ خود ہی ایسی محافل بپا کر لیتے، ایسی محافل کی جس میں اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نے جو حکم دی ہے اس کے خلاف جا رہے، خلاف شرع کا۔ فرمایا ایسی محافل کیا، وہ تو ایسی محفلوں کی طرف جاتے بھی نہیں جہاں خلاف شرع کام ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان آیات کو پڑھیں گے، صفات کو پڑھیں گے نا، تو یقیناً آپ ایک منزل پہ رکیں گے، ایک نتیجہ نکلے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے بندے میرے تابع دار ہونے چاہیے، میری اطاعت کرنے والے ہونے چاہیے، میرے مطیع بندے ہونے چاہیے۔ ایسے بندے نہیں کہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے، جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی، اطاعت تو یہ ہے نا، اطاعت تو یہ ہے کہ تو اٹھے کہ سب سے افضل اللہ ہے، اس نے مجھے بلایا۔
اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، جو لوگ نیند کو پیارے کرتے، اگر اللہ چاہے تو یہ نیند تجھے نصیب ہو سکتی؟ بولے نا میرے ساتھ، ضرورت ہے ان باتوں کی، یہ نیند نصیب ہو سکتی؟ نہیں نصیب ہو سکتی۔ اور میں یا ممبر پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار تو وہ ہستی ہے، ایک صرف جلد دے رہا ہوں، وہ ہستی ہے بس تھوڑا سا ایسے کھینچتا ہے پوری زمین ہل جاتی ہے، جسے زلزلہ بولتے ہو۔ زلزلے میں کیا کیا ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں، آپ کے سامنے ٹی وی پہ چل رہا ہوتا ہے جی 6.7 7.8 پوائنٹ، صرف اتنا سا جھٹکا دیا ہے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو جو یہ اتنی بڑی زمین کو ہلا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تجھے پکڑ کے مسجد میں بھی لا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں لاتا؟ لیکن کیوں نہیں لاتا؟ صرف اس لیے نہیں لا رہا کہ اللہ نے تجھے اختیار دیا، امتحان لے رہا ہے اس دنیا میں تجھے۔ تو اسے دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک رحمان شیطان کا راستہ ہے۔ پروردگار نے اختیار دیا ہے، دونوں راستے تیرے سامنے ہیں، اب تیری مرضی ہے، تو رحمان کے راستے کو پکڑ یا شیطان کے راستے کو پکڑ۔ اللہ چاہے تو ہمیں، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اگر میں چاہتا تو کوئی مشرک نہ ہوتا، کیا جی؟ اگر میں چاہتا تو پھر اسی پاور کو، اسی طاقت کو سمجھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اور جہاں تک ہماری اپروچ ہے ہم ان کو عبادت گزار بنائیں۔ بھی اللہ کا تو ایک جھٹکا نہیں برداشت ہوتا، کہ ہو جاتا ہے اللہ کا ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ان ہستیوں نے جو اتنی عظیم ہستی ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم خدا کی طرف آئیں، عبادت کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور عبادت نہیں اگر کریں گے تو اگر بھول چوک کی وجہ سے نماز رہ گئی تو اب مرحوم کے لیے مائنس ہوگی، تو حکم کیا ہے کہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے نماز نہیں، کیا ہے جی؟ صرف چند بات ہے، بڑے بیٹے پہ واجب ہے نمازیں باپ کی، قضا نمازیں، لیکن جو خود نہیں پڑھتا اسے باپ کی کیا پڑھنی ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر آج ہم خود نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی لوگ زیادہ بیسی ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خود نہیں پڑھ رہے، اللہ نہ کرے تو ایسا ہو کہ ہمارے جو بیٹے ہیں بچے ہیں وہ پڑھیں گے ہماری نماز، لیکن نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ خود نہیں پڑھنی ہے، اپنے والدین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ میں خوشامد نہیں کر رہا، یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ تیرے معصوم امام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا بندہ کہ دنیا میں نافرمان تھا لیکن باپ کے مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اسی قضا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کے قرضے ادا کیے، تو پروردگار اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بنائے گا؟ فرما بردار بنا دے گا۔ اور ایسا بندہ جو دنیا میں تو فرما بردار تھا لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول گیا، نہ ان کی قضا نمازیں، نہ ان کے قرضے ادا کرتا ہے، یاد ہی نہیں کرتا، معصوم فرماتے ہیں بروز محشر وہ نافرمانوں کی لسٹ میں اٹھوانا چاہیے۔ اللہ نے ماں باپ کو بڑا مقام دیا ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے، قرآن کہتے ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی ہلکا جملہ ہوتا، لفظ ہوتا، تو اللہ ماں باپ کے لیے یہ استعمال کرتا، اف سے ہلکا کوئی لفظ ہی نہیں تھا، تو کہا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ برادران محترم، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماں باپ کا عاق شدہ ہے، نافرمان ہے، 500 سال کی مسافت سے جو جنت کی خوشبو آتی ہے نا، اس بندے کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اتنا وہ جنت سے دور ہوگا۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے، فرمایا کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو جہاد کرے گا شہید ہو جائے گا تو پہلا قطرہ زمین پہ آئے، جنت واجب، گناہ سارے معاف۔ اگر بچ بھی جائے، غازی بن جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، پھر بھی گناہ معاف، کرتا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ ضعیف ہیں، ان کو میری ضرورت ہے،
کیا ہے جی؟ ان کو ضرورت ہے. معصوم نے فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کو تیری ضرورت ہے، تو پھر تیرا 1 سال جہاد کرنے سے بڑھ کے ہے 1 رات اور دن ان کی خدمت کرنا. کتنا؟ 1 سال کے جہاد سے افضل ہے اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے 1 دن اور رات. آج تو یہ ہے نا کہ ماں باپ کو تو کوئی بولنے ہی نہیں دیتا، ماں باپ کو تو بات ہی نہیں کرنے دیتا، کہتے ہیں کہ آپ کو بات ہی نہیں آتی. اس منزل پہ ہم پہنچ گئے، اور اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں پہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا، ان سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. کیا کیا جی؟ نیک سلوک. اور آپ کا اسلام تو تب ہے کہ جب آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ سے خوش ہیں. جب آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ جنت میں جانا بھی بہت مشکل ہے. بہت ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسی محافل برپا کریں، ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کی نمازیں رہ گئی. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف بڑے ہی پڑھیں، اس پہ واجب تو ہے ہی، لیکن جو چھوٹا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پڑھے. کیا کرے؟ وہ بھی پڑھ سکتا ہے. ماں کی پڑھے، باپ کی پڑھے، ان کے لیے اچھے اچھے اعمال کرے. اور اعمال کو یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ اپنے ماں باپ کو ہر روز یاد کرو. کیا کرو؟ ہر روز یاد کرو. اور یہ ہے جسمانی ماں باپ. ایک روحانی ماں باپ ہے. کیا جی؟ توجہ فرما رہے؟ انسان کے جسمانی باپ بھی ہیں اور روحانی بھی باپ ہیں. جسمانی باپ وہ ہیں جو جن کا ذکر ہو رہے ہیں، روحانی ماں باپ کون ہیں؟ توجہ فرما رہے؟ روحانی ماں باپ ہیں نبی. اور یہ ایک جملہ کہہ کے آگے میں بتاتا ہوں. روحانی ماں باپ جو ہے ان کو فضیلت جسمانی ماں باپ پہ ایسے ہے کہ جیسی جسم کو روح کو جسم پر فضیلت ہے. اچھا اگر روح نکل جائے تو جسم جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. ہم بول رہے ہیں تو روح ہے تو بول رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں روح ہے تو چل رہے ہیں. جو یہ روح نکلی ہم مردہ. ایسے ہی تو ایسے ہی روحانی باپ بھی ہے، جسمانی باپ بھی ہے. جیسے جسمانی باپ کی نافرمانی آپ کے لیے تباہ کن ہے، ایسے ہی روحانی باپ کی نافرمانی بھی تباہ کن ہے. اور نبی اعظم کی حدیث ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے بعد ہیں. توجہ فرما رہے؟ میں اور علی کون ہے؟ اس امت کے بعد ہیں. ایک ٹک ٹاکر مولوی ہے نا، اس نے مولا امیر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہو سوشل میڈیا پہ. مولا امیر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. میں ابتدا والا جملہ یہاں پہ لا کے جواب بھی دیتا ہوں، یہ گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور ہوتی ہے نا، یہ گستاخیاں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ نبی نے جو کلیہ دیا تھا قرآن اور توجہ فرما رہے، اس سے دین لیا نہیں ہے. صحیح معنوں میں کہیں اور بٹک کے پہنچ گئے تو آپ ان کو کیا پتا علی کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے تو گستاخی کرنی ہے. نبی اعظم فرماتے ہیں اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، اور جو ہماری نافرمانی کرے، حدیث ہے مسائل شیعہ میں بھی بہار میں بھی فرماتے ہیں کہ جو میری اور آپ کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے. کیا ہے اس پہ؟ اور صرف یہ حدیث یہاں تک نہیں، فرمایا میں اور علی اس امت کے آقا ہیں. کیا ہے جی؟ باپ بھی ہے اور میں اور علی اس امت کے آقا ہیں. اور جو غلام آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے اجیر ہیں، جو ہماری اجرت ادا کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کیا ہے جی؟ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور اجرت کیا ہے؟ ان سے محبت ہو، مودت. کیا چیز ہے جی؟ لیکن آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے. اور اس نے چند جملے کی میں سارے نہیں کہتا، وہ جناب سیدہ کی جہیز کے حوالے سے بات کر رہے تو مولا امین علیہ السلام کی گستاخی کی. کیا کیا؟ روایتیں وہ تو لیتی نہیں جو اہل بیت نے بتائی ہیں،
آپ کو کیا پتا علی کا مقام کیا ہے؟ علی کی گستاخی کرنے والے جبریل آتے ہیں تو نبی اعظم جبریل کا پیغام لے کے جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا عقد کیا ہے علی سے، اور میری بیٹی علی کوئی عام ہستی نہیں ہے، اور اس سے تیرا عقد کیا ہے جو اس کائنات میں میرے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ہے۔ اللہ نے تیرا عقد اس سے کیا ہے جو اس کائنات میں اللہ اور میرے بعد سب سے افضل ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد علی کے پاس آتے ہیں، یا علی، اللہ نے آپ کا عقد میری بیٹی زہرا سے کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو بھی اس زمین پہ چلے گا آپ سے بغض رکھے یا میری بیٹی زہرا سے بغض رکھے، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے، اس کا زمین پر چلنا حرام ہے۔ تو ٹک ٹوکر مولوی صاحب، زمین پہ حرام بن کے نہ چلو، جو کھانا ہے وہ حلال بنا کے کھاؤ۔ اور اہل بیت کا تو اتنا بڑا مقام ہے، نسلوں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام درود پڑھو۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں بروز محشر جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، ساری مخلوق اکٹھی ہوگی تو ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کا رسول ان بندوں سے، اس مخلوق سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور یقیناً آپ ناز بھی کریں گے اور اس پہ ناز بنتا ہے۔ اللہ کا نبی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، سارے متوجہ ہوں گے، نبی جو ہے وہ بولیں گے، کیا بیان فرمائیں گے؟ پوری مخلوق سے مخاطب ہو کہیں گے، اے اللہ کی مخلوق، اگر کسی کا بھی مجھ پہ کوئی احسان ہے، کسی کا بھی اگر مجھ نبی پہ کوئی احسان ہے تو آج میں اس نیکی کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ساری مخلوق کیا کہے گی؟ ساری مخلوق کہے گی، اے اللہ کے نبی، ہمارا آپ پہ کیا احسان ہے؟ اب یہ ساری مخلوق تو آپ کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ یہ جو میں نے نبی بھیجا ہے یہ میرا احسان ہے۔ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو لوگ سارے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، ہمارا کون سا احسان ہے؟ پھر نبی واضح کریں گے، نبی فرمائیں گے کہ آپ میں سے کسی نے بھی اگر میرے اہل بیت سے بھلائی کی ہو، اگر آپ میں سے کسی نے میرے اہل بیت میں سے کسی کو پناہ دی ہو، اگر آپ میں سے کسی نے میرے اہل بیت کے میں سے بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، کسی کو لباس پہنایا ہو، تو میں اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے بھی بھلائی کی ہوگی، ان میں سے کوئی بھی کام کیا ہوگا، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھڑے ہوں گے تو اس وقت آواز قدرت آئے گی، میرا حبیب تجھے پورا اختیار ہے، میرا حبیب تجھے پورا اختیار ہے، تو جہاں ان کو رکھنا چاہتا ہے، تو جہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ نبی اعظم ان کو کیا کریں گے؟ ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام وسیلہ، اس میں رکھیں گے۔ اور ہم کیا جانے وہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں مقام وسیلہ وہ ہے، مقام وسیلہ وہ ہے کہ جس سے آپ اہل بیت کا دیدار کرتے رہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اہل بیت کا دیدار۔ اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جنت بھی ملے، اور یہ یاد رکھیے جنت کے درجات ہیں، کیا ہے؟ جنت کے درجات ہے، اور یہ کتنا عظیم درجہ ہے کہ جنت بھی ہے اور وارثان جنت کا دیدار بھی۔ تو اللہ نے ان کو تو یہ مقام دی ہے۔ لوگ ہیں وہ چونکہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک کہہ رہا تھا، یعنی جو اہل بیت سے دوری کی وجہ سے میں سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ نبی اعظم جو ہے نماز سے لیٹ ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ تو ایک شخص نے نماز شروع کر دی، تو جب نبی اعظم پہنچے تو ابھی نماز شروع کرنے والے تھے وہ، ٹھیک ہے جی، تو نبی اعظم نے کہا شروع کریں۔ نبی اعظم نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ، اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ روایت کہہ رہی ہے کہ نبی اعظم کی ایک
ایک جو رکعت ہے وہ جماعت سے فوت ہو گئی تھی، یعنی ایک رکعت جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکی. اور بھائی وسیع وہ ہے کہ جس کی نماز قضا ہونے لگے تو انگلی کے اشارے سے سورج کو لے آتا ہے. یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب اہل بیت کے دروازے پہ ہیں. یہ باتیں کب سمجھ آئے گی؟ اہل بیت کے دروازے پہ آئیں گے. اور برادران ابھی بھی وقت ہے، سوچیں، ابھی بھی وقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، جانا ہے. اور یہ یاد رکھیے جب جاؤ گے تو موت کے وقت بھی علی آئے گا، موت کے وقت بھی علی آئے گا. فرماتے ہیں نا، حدیث بیان کی حال حمدان نے ہر سے حمدانی نے فرمایا کہ مرنے والا چاہے مومن ہو یا منافق ہو مجھے دیکھتا ہے. اگر مان کے مرے گا تو علی کا دیدار کرے گا تو خوش ہوگا. اگر ایسے گستاخیاں کرتے مرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی تو آئے گی نا. تو کوشش کریں جتنی کوشش ہو سکتی ہے اہل بیت کو ماننے کی اور اہل بیت کی ماننے کی. دنیا یہی ہے. ہمارے عزیز و اقارب ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر وہ دن بھی آتا ہے ان کے کبھی جنازے میں، کبھی ان کے ختم میں بیٹھے ہیں، کبھی ان کے لیے مجلس ہو رہی ہے تو بیٹھے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہیں. زندگی یہی ہے. اپنے مقصد کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں تخلیق کیوں کی ہے، اور اس کو سمجھیں کہ عقیدہ اچھا جتنے تک نہیں ہوگا اتنے تک کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں جو اہل بیت پہ ظلم ہوئے ہیں، اہل بیت پہ جو ظلم ہوئے اس کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ بھی یہی ہے، اسی حدیث پہ عمل نہیں کیا گیا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اطاعت. اہل بیت عمل نہیں کیا گیا. خدا کے حکم سے نبی نے تو مانگا تھا نا، وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. فرمایا میں اس دین اسلام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ، میرے قریبیوں سے مودت رکھنا. کیسی مودت کی ہے؟ کیسی مودت کی ہے؟ ابو سعید خدری نے پوچھا تھا نا یہ کون ہے جن کی محبت واجب ہے، مودت واجب ہے؟ فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین، ان کی مودت واجب ہے. اور یہ آج نہیں گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ برابر کی شریک، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ظلم کرنے والا، ظالم کی امداد کرنے والا اور ظلم پہ خوش ہونے والا، راضی ہونے والا برابر کے گناہ گار ہے. اس سے تو آج تک یہ نہیں طے ہوتا ہے، ہو سکا یزید کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اسے اچھا بھی نہیں کہنا چاہیے، برا بھی نہیں کہنا چاہیے، تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تاریخ چونکہ اہل بیت سے تو لی نہیں، کسی اور سائد سے لی ہے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا. ذرا غور تو کرے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اب یہ ایام فاطمیہ منائے نا آپ نے، نبی کے بعد جن کی مودت واجب تھی پہلی جو اس دنیا سے گئی ہے وہ کیا آسانی سے گئی ہے؟ کوشش کیجئے گا کہ جو ہستی اس دنیا سے چلی ہے وہ آسانی سے چلی ہے. مالک مرحوم کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے پروردگار ذکر کے صدقے. جو ہستی جس کی محبت واجب تھی، مودت واجب تھی، نبی کے بعد جو سب سے پہلے جو نبی کو ملی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہستی ہے کہ جو کہتی تھی صبت علیہ مصائب. جناب سیدہ کی مصیبت پہ شرم نہ کیا کریں، رونے میں کبھی بخل نہ کریں جناب سیدہ کے غم میں. جناب سیدہ کا ان کی مصیبت اور غم وہ غم ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں خود مولا علی علیہ السلام چیخیں مار کے روتے تھے. علی جیسا بہادر، احد و بدر کو فتح کرنے والا، خیبر کو فتح کرنے والا، اتنا درد ہے کہ علی جیسی ہستی برداشت نہیں کر سکتی. جب جنازہ لے کے آئے تھے قبر میں اتارنے لگے تھے، جب قبر میں اتارنے
آنے لگے تھے، علماء نے فرمایا کہ مولا امیر علیہ السلام بہت روئے، اتنا روئے، رو رو کے کہتے ہیں اللہ کا رسول آپ نے مجھے زہرا امانت دی تھی، لیکن علی کی مجبوری ہے، میں جانتا ہوں جیسے امانت لی جاتی ہے ایسے واپس کی جاتی ہے۔ کہا میں مجبور ہوں، میں ایسے امانت واپس نہیں کر سکا۔ کہا جب بیٹی تیرے پاس ہے کچھ نہ، تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے کتنا ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دعائیں سامنے رکھ لینا، پروردگار آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ عزادارو، علی جیسی ہستی کہہ رہی ہے، رو رہی ہے، رو کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کا رسول میں شرمندہ ہوں، تیری بیٹی پہ اتنا ظلم ہوا، خود پوچھنا، خود اپنی بیٹی سے پوچھنا جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے نا، اس زہرا کا کیا حال ہوا۔ زہرا کے بعد جو ہستی جا رہی ہے اس دنیا سے، جس کی مودت واجب ہے، وہ ہستی حسن و حسین کو کہہ رہی ہے، حسن حسین بیٹا میرا پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا، کہاں چلتے رہنا، جہاں جنازہ رکے گا وہاں رکھ دینا، وہاں ایک جگہ سے مٹی ہٹانا، سفید پتھر آئے گا اس کو ہٹانا، بنی بنائی قبر ملے گی۔ عزاداروں، اس نے یہ کیوں کہا، اور یہ قبر جو ہے چھٹے امام کے دور تک پوشیدہ رہی۔ آخر علی نے کیا جرم کیا تھا کہ علی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پوشیدہ رہے۔ مودت کا حق ایسے ادا کیا گیا کہ حجاج بن یوسف نے، علماء کہتے ہیں 300 قبروں کو کھودا، 300 قبروں کو، 300 جگہ کو کھودا تاکہ علی کا جنازہ ملے، میت ملے، ہم کسی جگہ پہ لٹکا دیں۔ یہ مودت کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اگر یہ لوگ ان کی طرف جائیں گے تو ظاہر جنہوں نے خود ظلم کیا تو یہ بھی تو وہی کرے گی۔ علی جیسی ہستی، علی کا اتنا بڑا مقام، اور علی کو کہنا پڑا میرا بیٹا پیچھے سے اٹھانا، آگے سے خود اٹھے گا، اور اتنا حادثہ قبر پوشیدہ رہی۔ چھٹے امام نے بتایا کہ نجف میں ہمارے دادا علی کی قبر ہے۔ یہ جو آج مزار بنا ہوا ہے نا، یہ پہلے پوشیدہ تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ کلمہ پڑھنے والا کبھی سوچا تو کر، ہمیں رونا بھی چاہیے اور ان باتوں کو ہم نے اٹھانا بھی ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ مولا امیر کا یہ حال ہوگا جس کی مودت واجب تھی، اس کے بعد جس کی مودت واجب تھی اور جو ان کے بعد دنیا سے چلا، وہ کون تھا؟ امام حسن۔ سننا چاہیں گے کہ امام حسن کا کیا حال ہوا؟ عزاداروں، امام حسن کا یہ حال ہوا، قسمت اچھی تھی، غسل تو بھائی نے دے دیا تھا، لیکن جب جنازہ لے کے چلے تھے نا، روزہ بھی تھا نانا کا، وہ نانا جو کانوں میں سوار کرتے تھے، لیکن جب بھائی جنازہ لے کے آئے تو میں کیا بیان کروں۔ عزاداروں، ایک تیر نہیں، شیخ عباس قمی نے لکھا 70 تیر جنازے میں لگے، اور رونے والوں جنازہ لہو لہان ہو گیا۔ جنازہ لہو لہان ہوا۔ عزاداروں، جب لہو لہان جنازہ ہوا، جب کفن جو ہے وہ سرخ ہو گیا، واپس لے کے آئے، اتنا ظلم ہوا کہ زینب و کلثوم جنازے سے تیر کھینچ رہی تھی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ تیر کھینچتے کھینچتے جناب زینب کا منہ پھر گیا جنت البقیع کی طرف۔ ارے لوگ کہتے ہیں اماں زہرا، اماں زہرا، یہ تیرا امیر بیٹا ہے، تیرے امیر کا یہ حال ہوا، پتہ نہیں تیرے غریب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کے آنسو قبول کرے، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ اجر دیے مودت کا، حسن کا یہ حال ہوا۔ عزاداروں، یہ حال ہوا حسن کا، جنازے میں تیر پہلے تیر نکالتی رہی، اور ہونے والا اس کے بعد جس ہستی کی مودت واجب تھی، وہ ہستی جو تھی اس کا نام حسین تھا۔ اور جانتے ہیں حسین کا کیا حال ہوا؟ حسین کا یہ حال ہوا عزاداروں کہ حسین خطبہ دے رہے، جب سارے مارے گئے نا، حسین خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دے دے کے کہتے ہیں اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، بتا تو صحیح میرا جرم کیا ہے، کیا میں نے
حضرت وہ حسین کہ ایک مدرسے میں بچے کو مارا استاد نے مارا بچے کو. نبی جا رہے تھے، جب بچے کی آواز سنی چلتے ہوئے مدرسے میں آ گئے اور اس بچے کو پیار کرنا شروع کیا. جب استاد نے دیکھا تو نبی فرماتے ہیں کہ آج کے بعد اس بچے کو نہ مارنا. پڑھ لوں آپ سب نے فرمایا آج کے بعد اس بچے کو نہ مارنا. استاد کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے